واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں انعامات کی بارش تھی. ایک سال میں حج کے لیے 7 جگہ سے ٹکٹیں آیا کرتی تھی. 7 لوگ ٹکٹ بھیجا کرتے تھے کہ حضرت میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے حج کر لیں. اللہ رب العزت نے دنیا کو قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا. اب جانا تو ایک کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن 7 لوگ ٹکٹ بھیجا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آئے. تو عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں آ سکوں. تو آگے سے انہوں نے فرمایا اچھا ہم کر دیں گے. اتنے الفاظ کہے کہ ہم کر دیں گے. فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی کے 27 سال زندہ رہا اور 27 حج میں نے ادا کیے. سبحان اللہ. اب چونکہ کثرت سے حج پہ جایا کرتے تھے، عمرے پہ جایا کرتے تھے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کیوں حج پہ جانا ہے ہر سال، فرض حج ادا کر لیا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پیسے سے کسی اور کا کچھ کام کر دو، شادی کروا دو، کسی غریب کو بانٹ دو. تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب جاتے حضرت تھے حج پہ اور تکلیف کچھ اور لوگوں کو ہوا کرتی تھی. اللہ کی شان دیکھیں. خیر حضرت کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان سے آ کے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کو یہ پیسے غریبوں کو دے دینے چاہیے. آپ ہر سال اٹھ کے حج پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، آپ نے عجیب معاملہ بنایا ہوا ہے. ایک حج بہت ہے، فرض ادا ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے. اب اس پیر بھائی کے علاقے میں حضرت کے ایک مرید تھے جو عالم تھے. وہ وہاں سے حضرت کو ملنے کے لیے آنے لگے. تو انہوں نے سوچا کہ حضرت کے پیر بھائی یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی ملتا ہوا جاتا ہوں. اب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا پروگرام ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تم وہاں جا رہے ہو تو جا کے تم کہہ دینا یہ جو دنیا کی ریل پیل ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ جو دنیا کی ریل پیل ہو رہی ہے نا آج کل، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اب وہ مرید تھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میرے شیخ کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں. خیر وہ آ گیا، حضرت سے ملا اور حضرت کو ان کے پیر بھائی کا سلام بھی پہنچا دیا اور اگلی بات نہیں کی. اب اچھی نہیں لگی تھی دل کو، تو مناسب نہیں لگا کہ میں اپنے شیخ کو یہ بات کروں. جب سلام دیا تو حضرت نے پوچھا انہوں نے کوئی اور بات کی؟ تو خاموش ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات تھی؟ تو خاموش ہو گیا کہ نہیں حضرت بس انہوں نے سلام دیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ انہوں نے کیا کہا. جب حضرت نے بار بار کہا تو اس کو بتانا پڑا. کہنے لگا کہ حضرت انہوں نے کہا یہ جو دنیا کی ریل پیل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سن کے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کینے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے میرے پیسے سے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت نے یہ الفاظ سنے، سر نیچے کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. کافی دیر آنکھوں سے آنسو جاری رہے، حضرت روتے رہے، حتیٰ کہ جس بندے نے یہ بات کہی تھی اس کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کاش میں یہ بات بتاتا ہی نہ، کہ حضرت کے دل کو اتنا دکھ پہنچا، اتنے حضرت غمگین ہو گئے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ افسوس، یا لیتنی مت قبل ھذا. خیر حضرت کافی دیر خاموش روتے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت نے عجیب بات فرمائی. فرمایا الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کہہ رہے کہ جو تمہارے پاس دنیا کی ریل پیل ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ اس کو حسد ہے، اس کو بغض ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو مسئلہ ہے. نہیں، آنسو بہائے، روئے اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر ہے.